یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے بڑھ کر پرچم اسلام ہو جائے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، جمعے کی ساعتوں میں ہم اور آپ رب کی رحمتوں میں حصہ لینے کے لیے اللہ کے گھر اور پوری کائنات میں سب سے عظیم مقام مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ رب کائنات ہم سبوں کو اپنی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اپنی رحمت میں خاص طور سے رحمت علم و ادب میں خصوصی حصہ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات ذرا آگے بڑھائیں۔ یہ عمومی طور پر ہر بار ہر ہفتے میں کہنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بھی آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پیچھے سے آنے والے حضرات کو زحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ حضرات آگے کی صفوں کو پہلے پر کر لیا کریں اور پھر پیچھے کی جگہوں میں جو حضرات آئیں گے وہ بیٹھیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں سب سے پہلی آیت کریمہ کے طور پر جو آیت نازل فرمائی اسے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں تحریر کے اعتبار سے اگرچہ یہ آیت کریمہ سب سے آخری پارے 30ویں پارے میں تحریر کی گئی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب پڑھیں۔ تعلیم، تربیت، ثقافت، معرفت، اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوئے، انہوں نے کہا اقرأ، اے نبی پاک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ حضرت جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لگانے اور پھر چھوڑ کر عرض کیا اقرأ، محبوب پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی نہیں پڑھا، اور جب سیدنا جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے سینے سے لگا لینے کے بعد، خوب سینے سے چمٹا لینے کے بعد چھوڑ کر پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا ہمارے اور آپ کے آقا نے ابتدائی طور پر یہ ذہن دے دیا کہ اے انسانوں،
کل آنے والے لوگ جب اس دنیا میں آئیں گے اور ہر بات پر چوں چرا کریں گے تو شاید کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو پڑھانے والے جبریل تھے اور پڑھنے والے نبی تھے، ہمارا بھی مزاج ہے، ہم جب اپنے بچوں کے اساتذہ کے پاس، ان کے ٹیچر کے پاس لے جاتے ہیں تو اساتذہ یا ٹیچر حضرات اس بچے کو کہتے ہیں پڑھو، اور پھر وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں بچہ بڑا ہوتا ہے اور باپ لوگوں سے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بچے بچی کا پہلا استاذ، پہلا ٹیچر فلاں صاحب ہے، انہوں نے ہی اس بچے یا اس بچی کی تربیت اور تعلیم میں سب سے پہلا حصہ لیا، سب سے پہلے استاذ فلاں مولوی صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں قاری صاحب ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے کہنے کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیا ہوتا تو جو منصب نبوت اور منصب رسالت کو سمجھنے والے ہیں وہ تو یقینی بات ہے یہ کہتے کہ حضرت جبریل امین پڑھانے نہیں بلکہ رب کا پیغام سنا کر ان کو بتلانے آئے تھے، لیکن کچھ کج فہم اور ذہن کے چور ضرور ہوتے جو یہ کہہ جاتے کہ دیکھو رسول پاک نے پڑھا اور پڑھانے والے حضرت جبریل امین تھے۔ اس پورے مسئلے کا حل ہمارے اور آپ کے آقا نے اپنی زبان سے پیش کر دیا جب میرے اور آپ کے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں آپ پڑھائیں میں پڑھوں؟ دنیا یہ کہے کہ حضرت جبریل امین استاذ ہیں اور رسول پاک شاگرد ہیں، نہیں، میں آپ کے کہنے سے نہیں پڑھتا، لیکن جیسے ہی حضرت جبریل امین نے رب کا پیغام پورے طور پر سنایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے گئے اللہ رب العزت نے آپ کو تقریباً 22 سال 4 مہینے یا یوں کہہ لیجئے تقریباً 23 سال میں پورا کا پورا قرآن عطا فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، اے محبوب کوئی دنیا کا یہ بندہ نہ کہنے پائے کہ تم شاگرد ہو اور جبریل امین استاذ ہیں، اس وجہ سے اس مسئلے کا تسلیہ کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اے محبوب دنیا کا کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ آپ شاگرد ہیں جبریل امین استاذ ہیں، بلکہ میں بتائے دیتا ہوں رب کائنات نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن پڑھایا، پڑھنے والی ذات رسول اللہ کی ہے اور پڑھانے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ تعلیم اور تربیت دو ایسے گوشے ہیں جن پر پوری کائنات کے مسلمان کاربند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے جس بھی گوشے یا جس بھی خطے میں چلے جائیے، لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہرحال خوش آئند بات ہے۔ یہاں سے لے کر ملک اور بیرون ملک جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، یہاں سے لے کر چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے خطے میں آپ چلے جائیں، جو قرآن مقدس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے ہیں، الحمدللہ کا ترجمہ جنہیں نہیں معلوم ہے وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں، اور مسجدیں بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کا کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے اور پڑھایا بھی ہے جو مادرزاد انگلش بولنے والے بچے ہیں، پیدائش ہوئی انگریزی ملک میں، تعلیم اور تربیت سب انگریزی زبان میں ہوئی ہے، لیکن قرآن مقدس وہ بھی پڑھتے ہیں، اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے،
بہت سارے حفاظ کرام جو ہندوستان یا پاکستان یا بر صغیر میں حفظ کرنے کے بعد قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، میں نے ذاتی طور پر ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، جو انگریزی زبان یا فرینچ زبان بولتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے مشاق کسی قاری نے، کسی اچھے علم والے نے ان کو قرآن پڑھایا ہے۔ اس قدر عین شین قاف اور تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سارے ایسے حفاظ اور قراء جنہوں نے صحیح معنوں میں تجوید کی تعلیم نہیں لی ہے، یہ حفاظ اور قراء ان کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم میں جو حصہ لیا، اساتذہ نے جس قدر جانفشانی کے ساتھ اور تگ و دو کے ساتھ ان کو پڑھایا ہے، یہ ان کا حصہ ہے، اور یقینی بات ہے اللہ کی طرف سے ان کو اس کی جزا ملنے والی ہے۔ آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں ہم اور آپ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا اور کہا بھی نہیں گیا ہے کہ اسلام سائنس، ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر یا میتھ یا اور دوسرے تعلیم سے روکتا ہے، نہیں۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ اقرا کے ذریعے سے دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا ہی بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم تعلیم یافتہ زمانے میں، اور جہاں ہر گھر میں سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور طرح کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور اسٹوڈنٹ ہیں، اس زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں اسلام ہمیں تعلیم کا حکم دیتا ہے، وہیں ہمیں تربیت سے بھی آراستہ رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی قوم کو تعلیم سے آراستہ ہونے کی طرف ابھارا، راغب کیا، وہیں تربیت سے بھی لیس ہونے کا حکم دیا۔ تربیت کے معاملے میں پیچھے نہ ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف گاہے بگاہے اشارہ بھی فرمایا، اور قرآن مقدس میں رب کائنات کے محبوب کو جہاں معلم کی حیثیت سے جانا گیا، وہاں سب سے بڑے مربی اعظم کی حیثیت سے بھی جانا گیا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی جب تعریف اور توصیف فرمائی اور اپنے محبوب کی شخصیت کا احاطہ قرآن مقدس میں کیا تو ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے تمہارے درمیان رسول جلوہ گر فرمایا۔ رسول پاک کی آمد کا مقصد رب کائنات نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یزکیکم، یہ آئے ہوئے ہیں تاکہ تمہارا تصفیہ کریں، تاکہ تمہارا تزکیہ کریں۔ تمہارے اخلاق میں اگر کسی قدر قدورت پیدا ہو گئی ہے، تمہارے اخلاق اگر فاسد ہو گئے ہیں، تم اگر اپنوں اور غیروں کی سنگت میں آنے کے بعد کبھی بگڑ گئے ہو، تو رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی امت کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق، بگڑے ہوئے اخلاق اور فساد زدہ اخلاق کو درست فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یزکیکم، یہ محبوب آئے ہی ہوئے ہیں تاکہ تمہارا تزکیہ کریں اور تمہارے بگڑے ہوئے اخلاق کو نئی تہذیب اور نیا راستہ عطا فرمائے۔ اور پھر ارشاد ہوا، یعلمکم، اور ان کا دوسرا کام ہے کہ یہ تم کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا چکنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا بڑا انداز بھی پیارا ہے۔ ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں یا مطلقاً کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی کے تحت کام کرتے ہیں، تو کام ہو جانے کے بعد ہمیں اس کی اجرت ملتی ہے۔ اساتذہ ہیں،
पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद महीना पूरा होता है, उनकी उजरत और उनका मेहनताना मिलता है। कोई और मजदूरी काम करने वाला जब काम कर चुकता है तो जिसके तहत वो काम कर रहा है उसकी उजरत मिलती है, और इस उजरत के मुकाबले में उसको खुशी और अपने घर परिवार को संभालने और तरबियत और परवरिश करने का जरिया और तरीका भी मिल जाता है। ऐसा होता सब करते हैं। रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपना घर खाने काबा बनाने का हुक्म दिया, और सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात का सबसे पहला और सबसे प्यारा घर खाने काबा तामीर फरमाया। और वो तो एक पूरा अलग से बात ही है कि किस तरह से खाने काबा की तामीर हुई। बताना मकसद ये है कि जब कोई भी शख्स दिया हुआ काम कर लेता है तो उजरत के तौर पर उसको कुछ मेहनताना और उसकी मजदूरी दी जाती है। रब्बे कायनात की बारगाह में काम किया हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने, तो उजरत के तौर पर उनको भी ये कहा गया कि अब तुम्हें जो मांगना है मांग लो। कुरान के पहले ही पारे में 19वें पेज पर रब्बे कायनात ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की उस दुआ का जिक्र फरमाया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा की तामीर करने के बाद रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करके कहा था, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। मौला, अब जब घर तैयार हो गया है, गोया मौला मैंने इस जमाने की यूनिवर्सिटी तामीर कर दी है, उस जमाने के एतबार से जो मदरसा या मकतब होना चाहिए उसको हमने तैयार कर दिया है। मौला अब यहाँ पर मुअल्लिम भी भेज दे, मौला अब यहाँ पर मुरब्बी भी भेज दे, मुज़क्की भी भेज दे, और फिर आने वाला कोई और नहीं आता है, आने वाला आमिना का लाल आता है, आमिना का लाल और हम सबकी आंखों का तारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। और वो कौम जो हर एतबार से पिछड़ी हुई थी, अपने बच्चियों को दरगोर कर देना, जिंदा कब्र में दफन कर देना, जिनका वतीरा जिनका तरीका था, रसूल कायनात आए हैं तो एक ऐसा इंकलाब बर्पा किया है कि पूरी कायनात में जहां किसी को कोई नहीं पूछता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ग्राफ बुलंद कर दिया, उनकी ऐसी इज्जत फरमाई कि वो बेटियां जो कल तक नंग और आर का जरिया थी, रसूल पाक की आमद की बुनियाद पर रहमत का हिस्सा बन गई। ये तरबियत का नतीजा था। आज साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी दौर है, हमें अगर आगे बढ़ना है तो इन सबको साथ में लेकर चलना है। जहां हमें मदारिस की जरूरत है ताकि हम मुबाशरतन डायरेक्ट कुरान की तालीम हासिल करें, वहां जरूरत है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान के साथ साथ असली तालीम की तरफ मुतवज्जे करें, ताकि जहां हमारे बच्चे आलिम बने वहीं हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, और जो भी दूसरे मैदान है वो हमसे खाली नहीं होना चाहिए। अगर हमसे ये मैदान खाली हो जाए तो फिर सियासत में हमारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, गैर उस हिस्से को अपनी रखेल बनाएंगे और जिस तरह से चाहेंगे उसमें तसर्रुफ करेंगे। आज हालात यही है कि हमने जिस मैदान को छोड़ दिया है उसको गैर अपनाए हुए हैं, और फिर हम दस्तनिगर नजर आते हैं। हम गैरों की चौखटों पर हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, हमारा फला काम बिगड़ गया है, हमारा फला काम नहीं हो रहा है, और वो गैर जो पहले अपने की देखता है, फिर अगर कुछ हिस्सा बच जाए तो हमको वो कुत्तों की तरह यूं समझ लीजिए चंद टुकड़े फेंक देता है कि हाँ अब थोड़ा बचा हुआ है, इसको भी हिस्सा डाल दो। मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर हमने तालीम के साथ तरबियत में और दीन के साथ असली उलूम में हिस्सा लिया और कामिल हिस्सा लिया तो यकीन करें वो दौर आएगा, वो जमाना आएगा कि हम दस्तनिगर न रहेंगे, बल्कि हम कौम के सुल्तान और कौम के रहबर की हैसियत से जहां दीन के मामले में जाने जाएंगे, दुनिया और असली मामलात में भी हम ही जाने जाएंगे। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब हम तालीम के साथ तरबियत और दीन के साथ असली तालीम का इंतजाम करेंगे। जो हालात हैं वो हमको बताते हैं कि ऐ लोगों, तुम असली तालीम खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ दीन तुमसे जुदा नहीं होना चाहिए, वरना फिर हालात ऐसे बनेंगे कि तुम और तुम्हारे बच्चे नाम के मुसलमान रहेंगे, लेकिन जब वो स्कूलों के लिए निकलेंगे अपनी गाड़ियों से,
اور اپنی سواریوں سے نکلیں گے تو پھر راستے میں ان کے حجاب اتر جائیں گے، راستے میں ان کا مذہبی شناخت ختم ہو جائے گا۔ وہ غیروں کے درمیان جا کر جس طرح سے غیر اسلامی اقدار کے خلاف کام کرتا ہے، ویسے ہمارا بچہ ہماری بچیاں بھی کام کریں گی اور پھر تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ آج ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا بہت فقدان ہے، اور خاص طور سے ہماری بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں ان میں تربیت ہمیں اس قدر نچوڑ کر ڈال دینا ہے کہ کوئی اگر ان کو بہکانا چاہے تو پھر وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی شریعت سے غداری کرے، ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی تعلیم دین سے جڑ کر بھی اپنے بچوں کو عصری تعلیم دے رہے ہیں، اگر دینی تعلیم اور دینی حمیت غیرت اگر کسی حد تک دب گئی ہے تو پھر حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بچیاں ارتداد کے زد پر آتے ہیں، اسلام کا نام رہے گا لیکن اسلام سے ہٹ کر وہ کام کریں گے، اور پھر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ پھر ہم روئیں گے لیکن ہمارے آنسو نہیں نکلیں گے، ہماری عزتیں تار تار ہو جاتی رہیں گی لیکن ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ جہاں ہم تعلیم دین میں کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت پہ ہم ضروری طور پر اس گوشے پر محنت کریں، کوشش کریں، ورنہ جب کھیت جل جائے گا تو پھر پانی کے انتظام کرنے سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ آج صبح جب ہم اور آپ اٹھتے ہیں اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بتائیں تو صحیح، ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی سڑک کا سفر کرتا ہے، چاہے وہ پیدل جائے، بائک سے جائے یا کسی اور سادھن سے جائے، آپ کے ارد گرد 1 کلومیٹر آپ چلیں گے آپ کو 10 گاڑیاں ایسی مل جائیں گی جو اسکول وین کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اسکول کی گاڑیاں۔ آپ بتائیں یہ اسکول چلانے والے آپ کو ارد گرد، میں کہتا ہوں اگر آپ 50 کلومیٹر کا بھی جائزہ لے لیں، آپ بتائیں ان اسکول کے چلانے والے لوگوں میں کیا آپ کو کوئی ایک نام آپ بتا دیں جس میں مسلمان ہو؟ کوئی ایک نام آپ بتائیں جس کا اسکول ہو اور اسلامی طرز پر ہو اور اس میں تمام کے تمام عصری مضامین بھی پڑھائے جاتے ہوں؟ نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں غریب سے غریب بندہ اپنے بچے یا بچیوں کی شادی کرتا ہے، آرام سے ایک شادی میں اگر میں کم سے کم بھی کہوں تو 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ اور 4 لاکھ تو خرچ ہی کر دیتا ہے۔ 4 لاکھ شادی میں خرچ ہو، منگنی بھی شادی سے کم نہیں آج کے زمانے میں، 1 لاکھ 2 لاکھ اس میں بھی رکھ لیجئے۔ شادی ہماری مہنگی ہو گئی ہے، منگنی ہماری خوب مہنگی ہے، کوئی اور دوسرا مرحلہ آ جائے خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات عصری تعلیم کی آتی ہے تو ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہماری بچیاں بے حجاب بے نقاب اسکولوں میں جاتی ہیں، اور اسکول کے لوگوں نے یہ قانون لاگو کر کے رکھا ہے، سی بی ایس ای بورڈ والے ہیں ان کا اپنا قانون ہے، یو پی بورڈ والے ہیں ان کا اپنا قانون ہے، کہیں ہو کہ آپ کو آزادی ہو، حجاب لگا کے آئے نہ آئے آپ کے اوپر ہے، لیکن اکثر علاقے میں نے جائزہ لیا ہے، اکثر اسکول ایسے ہیں جہاں اگر آپ جا کر بھی کہیں کہ ہماری بچی حجاب لگا کے آئے گی تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارا رول